قدریہ اور معتزلہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خیر کا خالق ہے، شر کا خالق نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم شر کا خالق اللہ کو مانیں گے تو شر کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، اور اللہ کی طرف شر کی نسبت کرنا یہ تو بڑی گندی بات ہے۔ لیکن یہ ذہن اور یہ غلط خیال ان کا پیدا ہوا ہے کم علمی کی وجہ سے۔ خلق اور کسب یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ۔ خلق کہتے ہیں بغیر آلہ، کسی چیز کو بغیر آلے اور اسباب کے وجود میں لانا، یہ ہے خلق، اور آلات کے ذریعے کسی چیز کو وجود میں لانا یہ ہے کسب۔ تو وہ خلق اور کسب دونوں کا فرق محسوس نہیں کر سکے، اس لیے وہ یہ کہنے لگے کہ اگر ہم یوں کہیں گے کہ شر کا خالق بھی اللہ ہے تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی اور توہین ہوگی۔ حالانکہ یہ فرق اچھی طرح ذہن میں رکھو، کسب ایک علیحدہ چیز ہے اور خلق ایک علیحدہ چیز ہے۔ عام محاورے میں اور ظاہری حالات میں فعل کو اور موجودات کو منسوب کیا جاتا ہے کاسب کی طرف، نہ کہ خالق کی طرف۔ آپ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی نسبت وجود کے بعد کس کی طرف ہوتی ہے؟ خالق کی طرف نہیں ہوتی، کاسب کی طرف ہوتی۔ جب آدمی عقائد کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے تو خالق کی طرف نسبت کرتا ہے، ورنہ عام محاورے کے اندر نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ کاسب کی طرف ہوتی ہے۔ مثلا ایک مکان بنا، ایک مسجد بنی، ایک مدرسہ بنا، اور یہ مدرسہ کس نے بنایا؟ یہ فلاں مولانا صاحب نے بنایا۔ تو فلاں مولانا صاحب اس کے خالق نہیں ہیں، وہ اس کے کاسب ہیں۔ بھائی یہ میز کس نے بنائی؟ کارپینٹر نے بنائی۔ کارپینٹر اس کا خالق نہیں، کاسب۔ تو ہمیشہ چیزوں کی نسبت ظاہراً کاسب کی طرف ہوتی ہے، خالق کی طرف نہیں ہوتی۔ لہذا شر جب بھی دنیا میں وجود میں آئے گا تو کسی کاسب کے کسب کے نتیجے میں آئے گا۔ خالق اگرچہ اللہ ہے لیکن اس کا جو ظہور ہوگا وہ کسی کاسب کے کسب کے نتیجے میں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ کسی آدمی کا قتل شر ہے نا، بظاہر شر ہے نا، بری چیز ہے، اس لیے اس پر سزا ہے دنیا اور آخرت میں۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے، لیکن چلتے چلتے گردن کٹ کے گر جائے گی؟ نہیں کٹتی نا۔ کوئی آ کے گردن کو کاٹتا ہے، کوئی آ کے اس کو گولی مارتا ہے، کوئی آ کے اس کو ٹکر مارتا ہے تو اس کی موت واقع ہوتی ہے، قتل واقع ہوتا ہے۔ بھائی کس نے مارا اسے؟ فلاں نے مارا جی، عبداللہ نے مارا، عبد الخالق نے مارا، زید نے مارا، راشد نے مارا۔ کوئی یوں نہیں کہتا کہ اللہ نے مارا، حالانکہ اللہ ہی مارنے والے۔ موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ یحیی و یمیت، وہی مارتا ہے اور وہی، لیکن نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ یار یہ آدمی مرا پڑا، اسے کس نے مارا؟ فلاں نے مارا جی۔ کسی کو سنا اللہ نے مارا یوں کہتے ہیں؟ تو نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ کاسب کی طرف ہوتی ہے، خالق کی طرف نہیں ہوتی۔ آپ سمجھے؟ لہذا دنیا میں جتنے بھی امور ایسے ہیں جن پر شر کا اطلاق کیا جاتا ہے ان کا خالق اللہ ہے لیکن کاسب اس کا بندہ ہے۔ لہذا جب بھی اس کی نسبت ہوگی کاسب کی طرف ہوتی ہے، خالق کی طرف۔ لہذا شر کے امور کے خلق کی وجہ سے ان امور کو اللہ کی جانب منسوب نہیں کیا جائے گا بلکہ کسب کی جانب منسوب کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ معتزلہ اور قدریہ الجھ تو گئے، اب نکلنا مشکل ہے، تو کبھی تو تعبیر کیا لاتے ہیں کہ صاحب خیر کا خالق اللہ ہے اور شر کا خالق بندہ ہے،
اور کبھی یوں لاتے ہیں اس کو کہ دیکھو اعیان جتنے ہیں ان کا خالق تو اللہ ہے، اور افعال جتنے ہیں ان کا خالق بندہ ہے۔ چنانچہ شرح عقائد کے اندر آپ پڑھیں گے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اللہ خالق افعال العباد کلھا، بندے کے تمام افعال کا خالق اللہ ہے۔ لیکن یہ معتزلہ اور قدریہ کیا کہتے کہ نہیں جی، بندے کا خالق تو اللہ، لیکن بندہ جو کچھ کرتا ہے اس کے افعال کا خالق اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ افعال کا خالق خود ہے۔ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، حالانکہ یہ جہالت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور جو عمل تم کرتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ مان لیں کہ افعال کا خالق اللہ ہے، نہیں ہے افعال کا خالق بندہ ہے، اگر یہ بات مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ اللہ تمہارے وہ پروردگار ہیں جو ہر چیز کو پیدا کرنے والے، تو خالق کل شیء تو بے معنی ہو کر کے رہ جائے گی، اس لیے کہ خالق کل شیء کا مفاد یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہو، اور ہم نے جب اعمال افعال عباد کو اس طرح باہر کر دیا تو پھر وہ خالق کل شیء، کلیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک جز بھی اس کے باہر نہ جائے، اور جہاں ایک جز بھی باہر نکل گیا کلیت ختم ہو جائے گی۔ تو خالق کل شیء کے اندر جو کلیت ہے، یہ کلیت جب ہی باقی رہ سکتی ہے جبکہ ہر چیز کا خالق اللہ ہو۔ ہمارا خالق بھی اللہ ہے، اور ہم جو افعال سرزد ہوتے ہیں ہم سے ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ اب اللہ ہے تو پھر ہم سے کیوں ہوتا ہے جی سوال و جواب، ہمیں کیوں ثواب ملتا ہے، ہمیں کیوں سزا ملتی ہے؟ تو اچھی طرح یاد رکھو، محاسبہ، جزا اور سزا اس کا تعلق خلق سے نہیں ہے، کسب سے۔ اللہ خالق ہے، کاسب ہم ہیں، ہم اپنے اختیار سے اس کو کسب کرتے ہیں۔ کسب کس کو کہتے ہیں؟ کسب کہتے ہیں آلات اور اسباب کو اختیار کرنا، کسی چیز کے وجود میں آنے کے لیے جو اسباب اور آلات اللہ نے بنائے ہیں ان آلات اور اسباب کو اختیار کرنا، یہ کسب ہے۔ دیکھو آگ لگتی ہے تو جل جاتی ہیں چیزیں، ٹھیک؟ تو آگ کے نتیجے میں احراق، جل جانا اور جلانا ہوتا ہے نا۔ اب یہ آگ جو جلتی اور جلاتی ہے یہ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے۔ یہ جو آگ کے نتیجے میں احراق ہوتا ہے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، بندہ اس کا خالق۔ اور دلیل اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر آگ کا احراق کا خالق بندہ ہوتا تو جب بھی آگ جلتی ہمیشہ احراق ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے سب سے بڑے آتشی ذخیرے کے اندر جھونک دیا گیا، پھینک دیا گیا، لیکن جلایا نہیں، جلایا نا۔ تو اب سمجھو، آگ کے ذریعے جو احراق وجود میں آتا ہے اس احراق کا خالق تو اللہ ہے، لیکن کاسب اللہ خدا کے ماچس نہیں جلاتا۔ ظہور آگ اور ظہور احراق کے لیے ماچس جلانا یہ آلہ ہے، اس آلے کو آپ استعمال کریں گے آپ کا وجود ہو جائے گا، احراق کا وجود ہو جائے گا۔ آپ یہ آلات استعمال نہیں کریں گے تو ظہور نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو خلق ایک علیحدہ چیز ہے، کسب ایک علیحدہ چیز ہے۔ خالق ہر چیز کا اللہ ہے، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ البتہ کاسب بندہ ہے، یعنی دنیا میں جو چیزیں بھی رونما
نما ہوتی ہیں ان کے ظہور کے اندر دو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، ایک خلق الہی اور ایک کسب عمل۔ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو مخلوق کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ کی صفت خالقیت اور بندے کی صفت کاسبیت، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ شیء واحد سے ایک جانب سے خالقیت کا تعلق ہوتا ہے، دوسری جانب سے کاسبیت کا تعلق ہوتا ہے، تو کاسبیت اور خالقیت دونوں کے نتیجے میں مخلوق کا ظہور ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب کوئی کہے ابھی دونوں برابر ہو گئے، بھائی بندے کا عمل بھی شامل ہے، اللہ کا عمل بھی شامل ہے، برابر نہیں۔ اللہ اپنی خالقیت کے اندر یکتا ہے اور کسی چیز کا محتاج نہیں۔ انسان اپنی کاسبیت کے اندر یکتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی صفت خلق کا محتاج ہے۔ چنانچہ دنیا میں بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کسی کاسب کے کسب کے بغیر بھی ظاہر فرما دیتے ہیں، نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ صفت خلق کے اندر مستقل بذات، انسان صفت کسب کے اندر مستقل بذات نہیں۔ انسان کی اس صفت کسب کا اثر جب ہی ظاہر ہوتا ہے جب اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ اگر نہ چاہے تو صفت کسب کے ذریعے اثرات ظاہر نہیں ہوں گے۔ چنانچہ انسان بہت ساری چیزیں بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بن نہیں پاتی، اور کبھی کوشش کرتا ہے تو بن جاتی ہے۔ یعنی جب خالق کا ارادہ اور خالق کی منشا اس میں شامل ہو جاتی ہے تو یہ کسب کام کر جاتی ہے۔ خالق کی منشا نہ شامل ہو تو کسب کام، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہمارے اور اسی طریقے سے ہمارا کسب اور اللہ کی صفت مخلوق کے ظہور میں آنے کے لیے دونوں چیزیں کار فرما ہیں، لیکن اللہ کی صفت خلق یہ مستقل بذات ہے اور ہماری صفت کسب یہ محتاج لخلق اللہ۔ اللہ کی طرف سے خلق ہوگا تو ہمارا کسب کام کرے گا، اور اللہ کی طرف سے اگر مدد نہیں آئے گی، اللہ کی صفت خلق کی طرف سے اس میں فیضان نہیں ہوگا تو ہماری کسب ضائع ہو جائے گی۔ جیسے ہزاروں ایسی مثالیں ہیں کہ ہم بہت محنت اور کوشش کرتے ہیں کسی چیز کو بنانے کے لیے، اور اس کے لیے جتنا کسب ہم کرتے ہیں وہ سارا کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چیز وجود میں نہیں آتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا کسب محتاج ہے اور اللہ کی صفت خلق محتاج نہیں ہے۔ یہ ہے خلق اور کسب کے اندر فرق۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم اپنے افعال کے صرف خالق ہیں، وہ نعوذ باللہ، ہم اپنے افعال کے صرف کاسب ہیں۔ خالق ہمارے افعال کا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی؟ یہ ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لیجئے۔ یہاں بعض لوگوں کو ایک سوال اور ہے کہ جب شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ کو شر پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھی طرح یاد رکھو، شر نہ ہوتا تو دنیا خیر کے مفہوم سے ناشنا ہوتی۔ بِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، ازداد ہی کو سامنے رکھ کر کسی چیز کی خوبی اور کمال کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کی جو لذت ہے، اس لذت کا اصل ظہور اور احساس اس کی ضد پیاس کے اوپر موقوف ہے۔ اگر دنیا میں پیاس کی شدت نہ ہوتی تو لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹھنڈے پانی کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ کھانا کھانے میں جو انسان کو مزہ آتا ہے، اگر بھوک کی تکلیف نہ ہوتی تو کھانے کی لذت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ چلتا۔ جنت کی جو لذتیں ہیں، جنت کی جو راحتیں ہیں، ان کا صحیح طور پر جو انسان کو ادراک اور احساس ہوگا وہ جہنم کو دیکھنے ہی کے بعد ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جنتی کو جہنم دکھائی جائے گی۔ ابھی آگے آپ پڑھیں گے آپ
اثبات عذاب قبر کے اندر کہ جب مومن جنت میں جائے گا تو پھر اس کو یہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو وہ دکھ رہا نا جہنم کو فلاں گڈھا دکھ رہا کہ دیکھو وہی دیکھو. اگر تم ایمان نہ لاتے تم کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہوتے تمہیں جنت کے اس باب کے بجائے جہنم کے اس گڑھے میں پھینکا جاتا. جب وہاں کی وہ لپٹیں دیکھے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ جنت یہ کتنی بڑی نعمت کی چیز ہے. تو اگر دنیا میں شر پیدا نہ کیا جاتا تو خیر کی اہمیت ہی معلوم نہ ہوتی. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو آزمانا چاہتا ہے. جب دو راستے ہوں گے تبھی تو آزمائش ہوگی. بھائی کسی مکان کا ایک ہی راستہ ہے, اس میں داخل ہونے کے لیے اسی راستے میں جانا, تو کیا آزمائش ہوگی. لیکن کسی مکان کے دو راستے ہیں, اب آزمائش ہو سکتی ہے. بھائی دیکھو اس راستے سے نکلنا, اس سے نہیں نکلنا, اب آزمائش ہوگی کہ جو اسی سے نکلے گا وہ مطیع کہلائے گا, انعام کا مستحق کہلائے گا. جو اس سے نکلے گا وہ نافرمان کہلائے گا, سزا کا مستحق کہلائے گا. تو جب دو آپشن ہوتے ہیں امتحان تبھی تو ہوتا ہے. اگر دو آپشن نہ ہو تو امتحان ہو ہی نہیں سکتا. اور زندگی اور دنیا کا مقصد ہی تو امتحان ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت و حیات کا فلسفہ ہی سارا اس لیے ہے کہ اس سے آپ کا امتحان لینا مقصود ہے. تو اگر دنیا میں شر کی چیزیں نہ ہوتی تو کاہے کا امتحان لیتے. وہی جب خیر ہی خیر ہوتی تو سب خیر ہی تو کرتے. فرشتوں کے یہاں شر کا مادہ ہی نہیں ہے تو نہ جور و نجات اللہ میاں سے نہ تھا. بچہ نہیں, بیوی نہیں, کچھ نہیں, تو اور کیا کرے گا. مسجد میں جا کے اللہ اللہ نہیں کرے تو اور کیا کرے گا. جورو بھی ہے, جاتک بھی ہے, منا بھی ہے, منی بھی ہے, روٹی کا بھی فکر ہے, دال دلیے کا بھی فکر ہے, اور ادھر حی علی الصلاۃ بھی ہے. اب ان دونوں کے توازن اور بیلنس کو بنانے کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت کا تحقق ہی جب ہوگا جب دونوں چیزیں ہوں. اگر ایک ہی جہت ہو تو کوئی عبادت نہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بھائی ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا. اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ نہیں کرتے عبادت. کیا فرمایا؟ بل ہم عباد مکرمون. بھائی یہ فرشتے تو اللہ کے قابل احترام بندے ہیں. اور بندہ کون ہوتا ہے؟ عبادت کرنے والا. تو عبادت کرتے ہیں نا فرشتے بھی, لیکن ان کی عبادت پر جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی. جنت ملے گی انسان کی عبادت پر. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی کے اندر دونوں آپشن ہیں, شر کا بھی اور خیر کا بھی. اب انسان شر کے پہلوؤں سے بچا کر خیر کو اختیار کرے تو یہ کمال کی بات ہے, لہٰذا سے جنت سے نوازا جائے گا. اور جہاں شر ہے ہی نہیں, بھائی ایک آدمی کے اندر شہوانیت ہی نہیں, نامرد ہے, نامرد بھی ہے, کبھی عورتوں کی طرف میلان بھی نہیں ہوتا, عزب تناسل بھی کاٹ دیا گیا بچپن میں. اب وہ زنا نہیں کرتا. جو بڑے صوفی جی ہیں زنا نہیں کرتے, کائیں کے صوفی جی؟ بھائی یہ تو اگر چاہتا بھی تو کر نہیں سکتا, تو یہ کائیں کا صوفی جی ہے؟ شہوت موجود ہے, عزب تناسل موجود ہے, سارے اسباب موجود ہیں, لیکن پھر بھی کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ نگاہوں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو, لہذا میں یہ کام نہیں کرتا. اب یہ ہے اللہ کا پیارا بندہ. تو زنا نہ کرنا کمال اس کے لیے ہے جو زنا کر سکتا ہے, اور جو کر ہی نہیں سکتا اس کے لیے کیا کمال ہے؟ بولو. ایک ایسا نابالغ بچہ جس میں ابھی شہوت کا وجود ہی نہیں ہوا, وہ زنا کر ہی نہیں سکتا. بڑا پاک دامن صاحب زنا نہیں کرتا. اب یہ 1.5 سال کا منا ہے, کیا زنا کرے گا؟ تو کر ہی نہیں سکتا. تو کیا کمال ہے؟ 15 سال کا ہو گیا, 14 سال کا ہو گیا, بالغ ہو گیا, شہوت اس کی جوان ہو گئی, اب بھی بچتا ہے تو کیا کہیں گے؟ بڑا صالح جوان ہے.
کمال تقوی طہارت، جوانی کے اس جوش اور جذبے میں بھی اللہ کے احکام کو نہیں چھوڑتا، حرام کام کی طرف نہیں جاتا. یہ ہے قابل فخر نا. اسی کو کہنا رجل نشأ فی شاب نشأ فی عبادت اللہ. تو کہا گیا نا کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو کل قیامت میں عرش کا سایہ ملے گا. تو وہ جو 7 لوگ ہوں گے ان میں کس کس کو لایا گیا؟ وہ جو 7 لوگ ہیں کیا ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو جوانی میں عبادت کرے. اس لیے کہ جوانی میں نافرمانی کے مکمل اسباب موجود ہوتے ہیں. اب اس وقت بھی وہ بچ گیا، یقیناً اللہ کا بہت پیارا بنتا ہے. ہری سمجھ بات. تو شر اور خیر دونوں کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اسی کے ذریعے امتحان ہوگا، اسی کے ذریعے عبادت کہلائے گی، اسی کے ذریعے لذتوں کا پتہ چلے گا، جنت کی نعمتوں کا. اگر شر دنیا کے اندر نہ ہوتا تو خیر کی کوئی قدر و قیمت، اس خیر پر کوئی انعام نہیں ہوتا. فرشتوں میں خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، ان کو تحفے اور انعام کے طور پر جنت نہیں دی جائے. انسان کے اندر شر کا بھی مادہ ہے، خیر کا بھی مادہ ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے نفس کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، اس میں تقوی کی صلاحیت بھی رکھ دی اور فسق و فجور کی صلاحیت بھی رکھ دی. اور اب اس سے کہا کہ دیکھو ادھر جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، ادھر جاؤ گے تو انعام پاؤ گے. اب جو ادھر آ گیا تقوی کی طرف اسے تحفے میں جنت دی جائے گی، اور جہاں فجور کا مادہ نہیں ہے اسے تحفے میں جنت کہیں نہیں کہا گیا کہ جب قیامت کے دن جو ہے حساب و کتاب ہوگا تو فرشتوں کو تحفوں میں جنت دی جائے گی. ہے کہ انسانوں کے لیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ ایمان لے آئے، اعمال صالحہ اختیار کر لیا، انہیں تحفے میں جنت دی جائے گی. جنت کا دروازہ اور جنت کا مہمان خانہ گیسٹ ہاؤس ان کے لیے کھولا جائے گا. تو شر کو پیدا کرنے کے اندر بھی جو ہے حکمت ہے. اللہ نے حکمت کی وجہ سے ایسا کیا ہے، نہ کہ انسانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایسا کیا ہے. بات سمجھ شریف میں آ گئی بھائی؟ نہیں سمجھ گئے؟ اب پڑھیے روایت. عن عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة قال وكان عرشه على الماء رواہ مسلم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کی تقدیروں کو لکھ دیا تھا زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 1,000 سال 50,000 سال پہلے. کب لکھ دیا تھا بھائی؟ 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا. دیکھو یہاں 50,000 کا تذکرہ ہے اور ایک روایت کے اندر 2,000 سال کا تذکرہ ہے. کتنا؟ 2,000 سال پہلے. تو ٹکراؤ ہو گیا نا. تو بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں 50,000 اور 2,000 سے تحدید مراد نہیں. تحدید مراد بلکہ مراد کیا ہے؟ امد بعید، یعنی بہت پہلے بہت پہلے بہت پہلے. اب وہ بہت پہلے بہت پہلے بہت پہلے کو کبھی 50 سال کے نام سے تھا، 50,000 سال کہہ دیا، کبھی 2,000. تو نہ 2,000 کا عدد مقصود ہے نہ 50,000 کا عدد مقصود ہے. مقصود کیا ہے؟ امدم بعیدہ، لمبی سے لمبی مدت، یعنی بڑی لمبی مدت پہلے اللہ تبارک و تعالی تقدیر بنا چکے. ہماری بات. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقدیر ایک دفعہ نہیں لکھی ہوئی، تقدیر کا لکھنا 5 مرتبہ. کتنے مرتبہ؟ دیکھو سب سے پہلے تو ازل میں اللہ نے لکھ دیا 1 مرتبہ،
پھر اس ازل کے اپنے منصوبے کو اور اس خاکے کو لوح محفوظ کے اندر ثبت کیا گیا. دو ہو گئے. پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، تب لکھا گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ شب. اور اسی طریقے سے جب انسان کے پیدا ہونے کا عمل شروع ہوتا ہے، ابھی آپ روایت پڑھیں گے اسی باب میں، کہ شوہر اور بیوی کی جب ملاقات ہوتی ہے تو رحم کی حفاظت پر جو فرشتہ مامور ہے وہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ میاں اس کے نتیجے میں بچہ پیدا کرنا مقصود ہے یا بچہ پیدا کرنا مقصود نہیں ہے. اگر اللہ فرماتے نہیں تو فرشتہ کوئی کارروائی نہیں کرتا، وہ نطفہ جو ہے ایم سی کے ساتھ باہر آ جاتا ہے. اور اگر اللہ فرماتے کہ ہاں پیدا کرنا ہے تو اسی وقت فرشتہ جو ہے چند باتیں لکھتا ہے اللہ سے پوچھ کر اس انسان کی فائل کرنا. کم رزقہ، کم عمرہ، شقی او سعید، کتنی روزی ملے گی، کتنے دن زندہ رہے گا، نیک وقت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ ساری تفصیل لکھی جاتی ہے. اس کا نام بھی تقدیر لکھنا ہے. اور پھر جو ہے پورے اس نظام تقدیر کا 1 سال کا لیکھا جوکھا وہ فرشتوں کو شب قدر کے اندر دیا جاتا ہے. تو 5 دفعہ تقدیر لکھی گئی. لہذا اب 2000 اور 50,000 میں اس لیے کہ اگر ایک ہی دفعے کتابت تقدیر ہوتی تو اختلاف ہوتا کہ 2000 سال پہلے یا 50,000 سال پہلے، لیکن ایک دفعہ نہیں. یہ لکھنے والی بات متعدد مرتبہ ہوئی ہے، لہذا متعدد مدتیں اگر بیان کی گئی تو کوئی اختلاف کی بات نہیں. سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا تھا آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. کون سا پانی تھا وہ؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ پانی کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ علی الماء کا مطلب ہے ظہور قدرت. ایک عرش الہی اللہ کی قدرت خاصہ سے ٹکا ہوا تھا. اسی قدرت خاصہ اور قدرت قاہرہ کو علی الماء سے تعبیر کر دیا، اس لیے کہ پانی پر ٹھہرنا کوئی معمولی قدرت کے ذریعے تو ہو نہیں سکتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پانی پر عملاً نہیں تھا، نہ کوئی پانی تھا نہ پانی پر عرش تھا، بلکہ قدرت خاص تھا. کہانا عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر تھا، یعنی اللہ کا عرش اللہ کی قدرت خاصہ پر رکا ہوا تھا. اور بعض حضرات فرماتے کہ نہیں حقیقتاً پانی، تو پھر کون سا پانی تھا؟ بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہی سمندر کا پانی جو دنیا میں ہم کو نظر آتا ہے یہی پانی تھا. اور بعض حضرات فرماتے کہ یہ پانی ہے، یہ تو بعد کی مخلوقات میں سے، یہ جو سمندروں کا پانی ہے یہ بعد کی مخلوق ہے. اور کتابت تقدیر سے پہلے، قلم کو پیدا کرنے سے پہلے جو وہ خاص پانی تھا جس پر عرش الہی ٹکا ہوا تھا وہ اللہ کا کوئی مخصوص پانی تھا. ہم اور آپ اس کو نہیں جانتے اور جان بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ نہ اللہ نے بتایا اور نہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ کون سا پانی تھا. سمجھ میں آگے بات؟ 3 قول ہو گئے نا. پانی سے مراد پانی نہیں بلکہ قوت قاہرہ مراد ہے، پانی ہی مراد ہے، اور یہ سمندروں کا جو عام پانی مشاہدہ یہی مراد ہے. تیسرا قول کہ اس پانی کے علاوہ کوئی خاص پانی تھا جس کو اللہ جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے. اس مخصوص پانی پر عرش الہی ٹکا ہوا تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اور دوسری بات اور ذہن میں رکھو، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کا یہ مطلب نہیں تھا. سمجھ گئے؟ یعنی ایسا نہیں کہ عرش الہی سطح آپ پر یوں ٹکا ہوا تھا، ایسا نہیں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کا مطلب یہ ہے کہ عرش اور پانی کے درمیان کوئی حائل نہیں.
دیکھو ہتھیلی پر ہونے کے دو مفہوم ہے نا، یہ کہاں ہے اور اب یہ ہتھیلی کے اوپر ہے نا. تو عرش پر پانی تھا، عرش پانی پر تھا، یہ نہیں کہ ایسے ٹکا ہوا تھا وہ، ایسا نہیں ہوا کبھی بھی. عرش کس طرح پانی کے اوپر نہیں ٹکا ہوا تھا. جی بھائی وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے سمجھیے کہ پانی اور عرش الہی کے مابین کوئی دوسری مخلوق حائل نہیں تھی، کیونکہ دوسری مخلوق اس وقت تک پیدا ہی نہیں تھی. اب یہ سمندر کا پانی جو ہے زمین ہے نا، اس سمندر کے پانی کے اور عرش کے درمیان کتنی چیزیں حائل ہیں؟ یہ خلا ہے نہیں، یہ خلا پورا آسمان تک کا پورا خلا، پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتویں آسمان کے بعد پھر عرش کا نمبر ہے. تو آج صورتحال کیا ہے کہ عرش اور پانی کے درمیان متعدد چیزیں حائل ہیں، لیکن اس وقت کتابت تقدیر کے وقت عرش اور پانی کے درمیان، عرش اوپر ہے اس کے نیچے پانی ہے، تو عرش کا پانی پر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پانی پر رکھا ہوا تھا، بلکہ مطلب کیا ہے کہ عرش کے درمیان اور پانی کے درمیان کوئی حائل نہیں تھا، کوئی چیز آڑ نہیں تھی، کیونکہ کوئی چیز اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. جب پیدا نہیں ہوئی تو آڑ کہاں سے آ جائے گی؟ تو وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کا مضمون اچھی طرح ذہن میں رکھو. یہ نہیں کہ عرش الہی اس پانی پہ ٹکا ہوا تھا نیچے آ کر کے نا، عرش الہی پانی پر تھا. اس کا مطلب کہ عرش الہی کے درمیان اور پانی کے درمیان کوئی مخلوق حائل نہیں تھی، اس لیے کہ کسی مخلوق کا اس وقت تک وجود ہی نہیں ہوا تھا. بات سمجھے بھائی؟